بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج موسم کی مطابقت سے ہمارا موضوع ہے ڈینگی بخار، علاج اور خصوصاً حفاظتی تدابیر۔ انشاءاللہ اگر حفاظتی تدابیر پر عمل کیا جائے تو انسان بہت حد تک اس بیماری سے بچنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے روزمرہ کی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے استعمال میں آتی ہیں، ہمارے کچن میں عام دستیاب ہیں۔ اگر ہم ان کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کر دیں گے تو خدا نخواستہ اگر ڈینگی کے اثرات ہوتے بھی ہیں تو نسبتاً کم ہوں گے۔ بالفاظ دیگر جو ہماری قوت مدافعت کو بڑھا دیں گے اور ہمیں ڈینگی سے بچاؤ میں معاون ہوں گے۔ تو خصوصاً جیسا کہ اب یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہی کہ ڈینگی کی وجہ کیا ہے۔ بنیادی طور پر ڈینگی ایک مچھر سے پھیلنے والا بخار ہے جس کی علامات انتہائی شدید ہو جاتی ہیں۔ متعدی بخاروں میں سے ڈینگی بخار کی شدت انتہائی زیادہ ہو جاتی ہے، جس میں سر درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، شدید دردیں اس حد تک لاحق ہو جاتی ہیں کہ جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ اسی ایک علامت کی وجہ سے اسے ہڈی توڑ بخار سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس بخار میں جلدی دھبے بھی ایک نمایاں علامت ہے، جس میں چمکدار سرخ رنگ کے دھبے نمودار ہوتے ہیں اور عموماً یہ چھاتی اور جسم سے نچلے حصے پر زیادہ تر نمودار ہوتے ہیں۔ ڈینگی بخار کے مریضوں کو پیٹ درد، متلی، قے، ابکائی یعنی ہیضے جیسی علامات پیدا ہوتی ہیں، معدے کی سوزش کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ مریضوں میں بہت معمولی سی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اس میں ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جن میں ڈینگی پازیٹیو ہے لیکن مریض کے جسم پر کوئی دھبے نمودار نہیں ہوئے، لیکن بعض مریضوں میں علامات اس شدت تک چلی جاتی ہیں کہ ان کے ناک، منہ، مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ کچھ مریض ایسے بھی دیکھے گئے جن کے کانوں سے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری علامات میں سے مہلک ترین علامات کا جو معیار ہے گو کہ وہ بہت کم ہے، یعنی 5% تک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے معلومات عطا کی ہیں تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اس کی کوئی ویکسین تو تاحال نہیں ہے، لیکن حفاظتی تدابیر، حفاظتی انتظامات اس حد تک ہم تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم تھوڑی سی علامات پر بھی اپنے معالج سے رجوع کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر الحمدللہ سرکاری طور پر اس کا بہت اچھی طرح اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کے ٹیسٹ ہو جائیں اور مریض کو آگاہی ہو جائے۔ اس کے علاج معالجے کے سلسلے میں مریض کے لیے بہت آسانیاں ہیں۔ اس کی دیگر حفاظتی تدابیر کے علاوہ ہم نے ایسے علاقوں میں جانے سے گریز کرنا ہے جہاں پر ڈینگی کا شدت سے حملہ ہو رہا ہو، جہاں پر ڈینگی کی افزائش نسل زیادہ ہو۔ اگر مجبوراً جانا بھی پڑے تو ہمیں جلد اور کپڑوں پر مچھر مار ادویات استعمال کرنی چاہیے۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے ہمیں اپنی شرٹس فل بازوؤں والی پہننی چاہیے۔ خاص طور پر پاؤں میں جرابیں ضرور پہننی چاہیے۔ گھریلو طور پر
ایئر کنڈیشن اور دیگر جگہیں جہاں پہ صفائی کے انتظامات ممکن ہوں ہمیں ان پر خاص نظر رکھنی چاہیے اور ایسی چیزوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکے مچھردانی کا استعمال کریں کہ رات سوتے وقت مچھردانی کا استعمال کریں۔ خدا نخواستہ اگر بخار ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، معالج سے رجوع کریں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سرکاری طور پر ہاسپٹل، ڈسپنسری، مختلف مقامات پر اس کا انتظام موجود ہے، ان سے رجوع کرنا چاہیے۔ جہاں تک ڈینگی کے افزائش کا اور اس کے پرورش کا تعلق ہے تو ہر وہ جگہ جہاں پر بارش کا پانی ٹھہرتا ہے یا صاف پانی جہاں بھی ٹھہرتا ہے، فریج کے نیچے ایئر کنڈیشن کا پانی، چھتوں پر پانی ٹھہر جانا، یا ہم جانوروں کے لیے بعض اوقات صاف پانی کا اہتمام کرتے ہیں، یا گھروں میں کچھ پانی ایسا ذخیرہ کر لیا جاتا ہے جو اوپن رہتا ہے اور پانی صاف ہوتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان جگہوں پر ڈینگی کی پرورش کے امکانات بے حد زیادہ ہیں۔ ڈینگی گندے پانی میں پرورش نہیں پاتا۔ ہمیں اپنے گھروں میں خاص طور پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ جہاں پانی زیادہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پر کوشش کر کے صفائی ستھرائی کریں اور بلا وجہ پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں۔ جہاں تک مریض کا تعلق ہے، یعنی جس کو ڈینگی کی علامات ہو جائیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ پینے والی خوراک کا زیادہ استعمال کریں، جیسے مختلف طریقوں سے بنائی گئی یخنی، مٹن کی یخنی ہو گئی، دیسی مرغی کی یخنی ہو گئی۔ ایسی چیزیں جو کھانے کی نسبت پینے میں آ جائیں۔ مختلف جوسز ہو سکتے ہیں جو قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، ڈینگی کے مریض کے لیے انتہائی معاون ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک میں الحمدللہ پپیتا کے درخت عام ہیں۔ ہمیں پپیتا کھانا بھی چاہیے، خاص طور پر پپیتا کے پتے گرائنڈ کر کے ان کا جوس بنا کر پینا چاہیے۔ ایک وقت میں تقریباً 2 پتوں کا جوس کافی ہے، جو کہ دن میں 2 سے 3 مرتبہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پودینے کے پتے، تلسی کے پتے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جہاں ہم نے دوسری ادویات استعمال کرنی ہیں، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھریلو علاج معالجے کو بھی مد نظر رکھنا ہے، جو کہ مرض کی شدت کو کم کرنے کے لیے انتہائی معاون ہے۔ اگر دیسی طریقہ علاج میں دیکھا جائے تو مستند معالج آپ کے علاج کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ رابطے میں ہو تو انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں، جیسا کہ گودنتی مختلف طریقوں سے ایک اچھا معالج الحمدللہ تیار کر سکتا ہے۔ نیم کے پتوں میں تیار کرنا، شہد میں تیار کرنا، کلونجی میں تیار کرنا، اجوائن میں، یعنی مختلف طریقوں سے معالج تیار کر سکتے ہیں۔ 250 ملی گرام شہد والے پانی سے، یخنی سے دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھانے سے ڈینگی کے مریض کے لیے انتہائی مؤثر ہیں۔ اس کے علاوہ کرنجوا کا مغز نکال کر اسی مقدار میں، یعنی 250 ملی گرام دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی انتہائی اچھے رزلٹ اس کے مل سکتے ہیں۔ نیم کے پتے، اجوائن، تلسی کے پتے، زنک، اس کے علاوہ کلونجی، افسنتین، چرائتا ایسی اشیاء ہیں جو طب میں ڈینگی کے لیے مؤثر ترین ادویات ہیں، لیکن ایک مستند علاج کے تعاون کے بغیر، مستند معالج کے
تعاون کے بغیر آپ اپنے طور پر گھر میں علاج معالجہ کرنے سے گریز کریں، حد الوسع حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ السلام علیکم۔